تو روتا کھڑا ہو جائے گا ہماری رویے اور ہماری دستور عمل کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی و رسول۔ حی علی الصلاۃ معنی اور مطلب اگر سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، اور نماز کامیابی کی طرف، ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سامنے کیا یہ کلمات ہم کو ایسے ہی نہیں مل گیا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونے میں دقت ہوتی تھی کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جو تمام لوگوں کو خبر مل جائے اور ٹائم پر پہنچ جائے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، غالباً اس بات کو آپ سنے ہونے نئی بات نہیں ہے، پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا کر آگ جلائی جائے، اس آگ کی شعلے کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، جس کا ہاتھ کو سن کر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بات طے نہیں ہوئی۔ رات آئی، رات کو عبداللہ بن زید صحابی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ناقوس بانسری لیے پھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاتھ اس سامان کو بیچو گے؟ اس خواب کی بات تھی، آدمی سونے کی حالت میں بمبے اور دلی کا سیر کرتا ہے، سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ایک آدمی بانسری بیچنے کے لیے پھر رہا ہے۔ صحابی رسول نے کہا کہ آپ اس کو ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ کہا کہ آپ اس کو کیا کریں؟ کہا کہ میں اس کے ذریعے سے اس بانسری کو ناقوس کو بجاؤں گا اور لوگوں کی نماز کی خبر کو بتاؤں گا، اس آواز کو سن کر کے لوگ آج اکٹھا ہو جائیں۔ ہمارا جس طرح کی پکی مسجد مرمر اور ٹائلس وغیرہ کی مسجد نہیں تھی، لوگ جہاں تہاں جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے بڑی دقت سے۔ اس آدمی نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ سامنے کیا خواب کی حالت میں غالباً ظاہر میں بات پکی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن زید اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمات کو سکھایا۔ یہی تو مولانا صاحب نے ہمارے سامنے جو اذان دی اور پانچوں وقت جو مولانا اذان دیتے ہیں، اذان کے کلمات ادا کرتے ہیں، اسی کی بات چل رہی ہے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خواب کی بات کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین طریقہ ہے، اور اس کلمات کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا دو۔ سامنے کرام سوچئے اور کیجئے، حضرت بلال کی بات بہت بہترین تھی، بہت بہترین تھی، اس لیے کہا کہ بلال کو
ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے والے جو نماز کا ٹائم مقرر ہوگا اس ٹائم میں اس کلمات کو پڑھے گا پکارے گا اس کی پکار کو سن کرتے ہوئے اکٹھا ہو جائیں گے نماز پڑھیں گے سامنے کرام سوچیے غور کیجیے لوگ پریشان تھے کون سا طریقہ اپنایا جائے تو لوگ اکٹھا ہو کر نماز آج ہمیں کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں 2-3 ہزار روپیہ لگائیں گے اذان پکارنے والا آدمی موت میں جائے گا اور کلمہ سکھایا ہوا ہم کو مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آسان نہیں ہے اللہ والے صحابی رسول پکے ایمان والے کتنے پریشان تھے آج ہمیں کوئی فکر نہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے لیکن ہم اس بجائے نماز کی طرف آنے کے بجائے اللہ کے گھر کی طرف آنے کے ہم خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں معتاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے موبائل لے کر کے بہترین سے بہترین گانے کو سننے میں ہم ہی بجاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں ہے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں پریشان ہیں عمر نال فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا جو شخص میری مسجد سے میری عبادت سے میرے ذکر سے اعراض کرے گا گم ہو جائے گا اس کی زندگی تنگ کر دے بڑی پریشانی ہوتی ہے اللہ کا اعلان ہم کو مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے ہم کھیل اور تماشے دنیا اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس کی زندگی کو تنگ کر دے بڑی پریشانی کی زندگی ہوئے گی اور نہ شروع قیامت اعمى اور قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے کی حالت میں اٹھائیں گے اندھے کی حالت اور ربنا حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا سامنے کرام اس موقع پر اللہ کا وہ بندہ جس کو اندھا کی حالت میں اٹھائے گا وہ اللہ کے سامنے فریاد کرے گا اللہ کو خوشامد کرے گا اللہ کے سامنے دیا وزاری کرے گا اے پروردگار عالم ہم دنیا کے اندر آنکھ والے تھے ہماری نگاہ کام کر رہی تھی ہماری بینائی کام کر رہی تھی آج ہم اندھے کیوں ہماری آنکھ کی روشنی کیوں چلی گئی ہم کو اندھا کیوں کھایا گیا سامنے جواب اللہ جواب دے گا اے میرے پیارے بندو تیرے سامنے میری آیت ورثۃ الانبیاء نبیوں کے وارث تلاوت کر کے تمہیں نصیحت کرتے تھے تمہیں سمجھاتے تھے جنت کی خوشخبری بتاتے تھے دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے اللہ کی عبادت قربانی کرنے کی لعنت بتاتے تھے تم نے ان تمام باتوں کو بھلا دیا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ویسے ہی آج ہم تم بھولے ہوئے آج ہم تمہاری حالت پر ذرہ برابر بھی خیال نہیں کریں گے سامنے کرام یہ اپنے عمل کا کرتے ہیں جیسا عمل کریں گے ویسا ہی اس کا معاوضہ ملے گا جیسی مزدوری کریں گے ویسے اس کی اجرت ملے گی سامنے کرام اور جو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتا ہے اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف ہر وقت اس کا فکر رہتی ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور وہاں ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو فائدہ اٹھائے گا تمہارے
اذان کے بعد آ گئی، میں نے بتلا دیا، ہمیں آپ کو چاہیے کہاں تک ہو سکے ممکن ہو اپنے اللہ کی عبادت و ریاضت میں، اللہ کے گھر کی طرف آنے میں جد و جہد کیجیے، کوشش کیجیے، دنیا کو چھوڑیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشے کی مانند ہے۔ آج لوگ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنی پریشانی اٹھاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کوئی آپ کا پسانے ہار نہ، کوئی آپ کے لیے آپ مددگار نہ ہوگا۔ آپ جس طرح سے عمل کرتے جائیں گے ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا، معاملہ ملے گا، مزدوری ملے گی، اجرت ملے گی۔ سامنے کراؤ خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا